السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے کتنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اتنے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور گویا اگر قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی تو بس اللہ تعالیٰ ہی قرآن سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے قرآن کریم کو خوش الحانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کیونکہ اللہ کا ذکر ہے تو جو حضرات قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں ان کے دل زندہ اور مطمئن رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور اسی طرح سے گمراہی سے اور جہالت سے بھی دل کو شفا ملتی ہے، یعنی اس کی جہالت جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے اور بیماریوں سے جسم کو شفا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے چھپا کر یا کھلے عام کچھ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی سودا گری کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں ہوگا، تاکہ اللہ ان کو پورا ثواب دیں گے اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیں گے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری ہے یہ حق ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے یہ کتاب قرآن کریم ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر ان میں سے بعض اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض درمیانی چال چلتے ہیں، اور کوئی ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرتے چلے گئے ہیں، اور یہی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں غم سے دور کیا، بے شک وہ ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو قرآن کا وارث بنایا ہے تو یہ خاص اللہ کا انتخاب ہے اور عنایت ہے، اور اس وراثت کی حفاظت وارث کا فرض ہے۔ جو قرآن کی تلاوت، ادب، قرآن کا لحاظ، قرآن کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے احترام اور اس پر ایمان لانے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بیٹھ کر قرآن پڑھا نماز میں، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر جس نے پڑھا، ویسے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے بغیر کسی سخت مجبوری کے، یاد رکھیے گا بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، جسے اللہ نے تندرستی دی ہے اور وہ کھڑے ہو کر آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بارے میں ضرور کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے، بغیر کسی سخت مجبوری کے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مگر جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو مجبور ہیں بیچارے، جو لوگ مجبور ہیں ان کو انہی کے اوپر ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے لوگ جو نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ ثواب ملے گا جو مجبوری میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مجبوری میں جو نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں یہ میرا اضافہ ہے۔ حضرت علی نے تو ایک بات کہی ہے کہ جو بیٹھ کر پڑھے اس کو 50 نیکی ملیں گی، اور جو کھڑے ہو کر پڑھے اس کو 100 نیکی ملے گی۔ کس چیز پر ملے گی؟ ایک حرف پر 100 نیکی ملیں گی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں کتنے سارے حرف ہیں ہم جو ہے گن سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے سارے ہم نے جو ہے حرف ادا کر لیے، تو ہمیں اس پر 50 نیکی ہم بیٹھ کر، اگر بہت سے لوگ کیونکہ نوافل وغیرہ بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں اور جو فرض نمازیں یا سنت ہوتی ہیں تو ان کو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، تو اس کے حساب سے بھی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز میں جو پڑھی ہیں صورتیں، جیسے قرآن میں جو بھی صورت پڑھی جاتی ہیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر ناس تک جتنی بھی صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب قرآن کا حصہ ہے، تو قرآن کے اندر جو بھی کچھ پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر جو بھی کچھ پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی کوئی کھڑے ہو کر پڑھے گا قرآن کو، یعنی کہ نماز میں، تو ایک حرف پر 100 نیکی ملے گی، اور بیٹھ کر پڑھے گا 50 نیکی ملے گی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے،
اور میم الگ الگ، یہ تینوں الگ الگ ہے۔ تو اسی طرح سے الف لام میم، اگر ہم الف لام میم ہی پڑھ رہے ہیں تو اس پر ہمیں کتنی نیکی ملیں گی؟ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو 150 ہو گئی، کیونکہ 3 حرف ہو گئے، اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو 300 نیکی ہوگی۔ یہ یا اس جیسے جتنے بھی حرف آئیں گے ہماری صورتوں کے اندر، اس پر ہم کو کھڑے ہو کر پڑھنے پر 100 نیکی ملے گی، اور بیٹھ کر پڑھنے پر 50 نیکی ملے گی۔ یہ بات میں صرف چھوٹی سی بات میں بھی کر سکتی تھی، لیکن میرا مقصد ہے بات کو سمجھانا کہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو اور جانکاری لانے کی کوشش کروں گی، اور قرآن کریم کی فضیلت پر انشاءاللہ آگے ہم اور زیادہ باتیں کریں گے۔ اب تک کے لیے بس